سیرت النبی کے حوالے سے 16واں جمعہ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ 6 سن ہجری پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ 6 سن ہجری میں نجد کی طرف نبی پاک نے ایک قافلہ بھیجا تھا جس کے سربراہ سردار حضرت محمد بن مسلمہ تھے۔ یہ نجد یعنی ریاض کی طرف جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں قبیلے کے سردار کو انہوں نے حضرت ثمامہ بن اسال، مسلمان اس ٹائم نہیں تھے، ثمامہ بن اسال کو انہوں نے پکڑ لیا۔ باقی جو کفار تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے اور یہ قافلہ واپس مدینۃ الرسول میں حاضر ہوا۔ تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبیلے کا جو سردار تھا ثمامہ بن اسال، اس کے متعلق حضور نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ باندھ دیا تو حضور فخر عالم اس کے پاس آئے۔ جان رحمت نے ثمامہ سے کہا کہ تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو، بھی کیا فیصلہ ہوگا تیرے بارے میں؟ بندھا ہوا تھا تو کہتا ہے کہ میں تو اچھا ہی گمان رکھتا ہوں، باقی یہ ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو آپ ایک خونی کو قتل کریں گے، یعنی میں اچھا آدمی نہیں ہوں، خونی ہوں، میں نے بھی بڑے قتل کیے ہیں، تو اگر آپ میری گردن اڑانے کا آرڈر دیتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوگا کہ آپ ایک خونی کو، ایک قاتل کو قتل کریں گے۔ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ ایک شکر گزار بندے کو چھوڑیں گے، یعنی آپ مجھے چھوڑیں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کے اس جو بات ہے اس احسان کو میں بھولوں گا نہیں۔ تیسری بات ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں، فدیہ لینا چاہتے ہیں، تو میں آپ کی قدموں میں وہ رقم، وہ پیسہ، وہ چیز پیش کر دوں گا۔ تینوں باتیں جو بھی آپ کریں گے وہ ساری مجھے قبول ہیں، گردن کاٹ دو، پیسے لے کے چھوڑ دو یا ویسے مجھے چھوڑ دو۔ نبی پاک جان رحمت اس کا کلام سن کے چلے گئے۔ اگلے دن دوبارہ اس بندے سے کہا کہ تو اپنے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے؟ اس نے پھر یہی کلام دہرایا۔ تیسرے دن پھر یہی کلام، سوال بھی وہی اور جواب بھی وہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک کتنے کریم ہے۔ یہ نبی پاک کا جو انداز ہے یہ ہمیں سبق پڑھاتا ہے کہ دشمنی ہمیشہ محبت سے دوستی میں بدلتی ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ دشمنی کے بدلے دشمنی کریں تو پھر محبت پیدا نہیں ہوگی، وہ دشمنی نسلوں تک آگے چلتی رہے گی، وہ رکے گی نہیں۔ دشمنی تب ختم ہوتی ہے جب ایک طرف سے مہربانی، رحمت، کرم، شفقت کا معاملہ کیا جائے تو دشمنی وہاں پر سٹاپ کر دیتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس نے 5 مار دیے، اس نے 10 مار دیے، انہوں نے ان کے 12 مار دیے، انہوں نے 14 مار دی، اس طرح یہ چلتا رہتا ہے، پھر قتل و غارت چلتی رہتی ہے۔ اور جب نبی پاک کا انداز کہ وہ دشمن ہے، کافر ہے، اس کو پکڑ کے لائے ہیں، تو نبی پاک فرما رہے ہیں، اب جو حضور نے فیصلہ فرمایا وہ یہ تھا کہ اے میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو، اس کو ہم معاف کرتے ہیں۔ اب وہ سردار تھا، وہاں سے نکلا اور ایک باغ میں چلا گیا اور وہاں اس نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مسجد نبوی میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر دیں۔ اب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے نبی پاک کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کے، اللہ اکبر۔ اگلے جو اس نے لفظ بولے نا، وہ لفظ دلوں پہ نقش کرنے والے۔ وہ کہتا ہے حضور چند لمحے پہلے آپ کی شکل سے مجھے نفرت تھی، وہ بندہ کہتا ہے چند لمحے پہلے مجھے آپ کے مبارک چہرے سے نفرت تھی، لیکن اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے سب سے پیارا چہرہ آپ کا ہی لگتا ہے۔
وہ اپنی کیفیت بتا رہا ہے کہ میری کیفیت یہ ہے کہ اس وقت مجھے سب سے پیارا چہرہ آپ کا لگتا ہے. اگلے لفظ وہ کہتا ہے مجھے اس سے پہلے آپ کے دین سے نفرت تھی اور اس وقت میری رگ رگ میں آپ کا دین بسا چکا ہے. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے محبت کا بدل. جس نے نبی پاک کی محبت کو دیکھا ہے تو یوں وہ بدلا ہے. اب اس نے حضور فخر عالم سے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں. اب یہ 6 ہجری کی بات ہے. مکہ فتح چونکہ نہیں ہوا تھا تو نبی پاک نے اجازت دے دی. وہ عمرہ کرنے مکہ چلے گئے. اب اس وقت تو وہ کعبے کا طواف کرنے ہی نہیں دیتے تھے. اب یہ نجد کے علاقے کے سردار تھے. گئے بغیر کسی سے اجازت لیے انہوں نے عمرے کے لیے طواف کرنا شروع کر دیا. جب طواف کر رہے تھے اس وقت کافروں کے سارے سردار اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ تم تو سابی ہو چکے ہو. سابی کا مطلب ہے بے دین ہو چکے ہو, دین چھوڑ چکے ہو. جو اس حالت میں نبی کی بتائی ہوئی حالت میں طواف کر رہے ہو تم سابی ہو گئے ہو. آگے سے حضرت ثمامہ کہتے ہیں میں سابی نہیں ہوا, میں تو مسلمان ہوا ہوں. میں تو مسلمان ہوا اور میں کلمہ پڑھ چکا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے میں نے دین اختیار کر لیا ہے. انہوں نے روکا, طواف کرنے سے روک دیا. جب روکا نا تو حضرت ثمامہ کہتے ہیں تم روکنا ہے تو روک لو, لیکن یاد رکھنا جو گندم میرے علاقے سے آتی ہے ایک دانہ مکے میں نہیں آنے دوں گا. مجھے عمرہ کرنے دو ورنہ بھوکے مرو گے. اللہ, یہ تھی بہادری اور یہ تھی طاقت اور یہ قوت تھی. اور نبی پاک کی محبت کا جو جوش و ولولہ تھا وہ ان لوگوں کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی عطا کی. دشمنوں کے جو ہے نا وہ جگر میں جا کے وہ بول رہے ہیں. مکہ پاک میں ان کی حکومت ہے, دشمنان اسلام کی اس وقت حکومت تھی, اور وہاں جا کے ان کے درمیان کھڑے ہو کر نہتے کھڑے ہو کر نہ اسلحہ ہے نہ فوج ہے نہ کوئی ساتھی بچانے والا ہے, لیکن ان کے اندر ایمان کی اتنی بڑی قوت تھی کہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے دو ورنہ میں تمہارے دانے بند کر دوں گا. تمہارے اب ہاں دانا نہیں آئے گا, پھر مرتے رہو گے یہاں پر. کیونکہ آج بھی جو سب سے زیادہ گندم ہے وہ نجد کے ایریے سے آتی ہے. سعودی عرب میں زیادہ جو کھیت ہیں وہ اس ایریے میں پائے جاتے ہیں. کھجوریں بھی نجد کے علاقے میں یعنی ریاض کے قریب ایک شہر قصیم ہے, قصیم میں بڑے بڑے باغات ہیں, کھجوریں بھی وہاں سے آتی ہیں اور اناج بھی ادھر سے آتا ہے. تو یہ بات انہوں نے کہی کہ میں اناج جو ہے بند کر دوں گا. الغرض انہوں نے عمرہ وغیرہ کیا. تو یہ حضرت ثمامہ بن اسال کا جو واقعہ ان کے اسلام لانے کا ہے وہ 6 سنہ ہجری کا ہے. اس کے بعد میرے دوستو ایک اور بڑا اہم واقعہ 6 ہجری میں وہ رونما ہوا. وہ ابو رافع یہودی نبی پاک کا بہت بدترین دشمن تھا. حی ابن اخطب, کعب بن اشرف اور ابو رافع, یہ 3 یہودی تھے جو بہت بڑے دشمن تھے, یعنی ٹاپ آف دی لسٹ تھے نبی پاک کی دشمنی میں. جو غزوہ خندق ہوا ہے, غزوہ خندق 2 یہودیوں کی سازش سے رونما ہوا ہے. ان میں ایک کا نام ہے ابو رافع اور ایک یہ اس کی کنیت ہے, نام اس کا تھا عبداللہ, اور بعض نے اس کا نام سلام بھی لکھا ہے. عبداللہ بن ابو الحقیق یا سلام بن ابو الحقیق, یہ اس کا نام تھا. ابو رافع مشہور اس کنیت سے تھا. ابو رافع, حی بن اخطب, یہ 2 ایسے بدبخت یہودی ہیں جنہوں نے مکہ میں جا کے بدر کے جو واقعہ ہوا تھا اس کے اشعار بنا بنا کے سناتے تھے اور ان کو گرماتے تھے کہ تمہیں بدلہ لینا چاہیے. اور اس لیے گرماتے تھے کہ یہ سارے مکے کے لوگ اکٹھا حملہ کریں اور باقی قریب کے قبیلے بھی شامل ہو جائیں اور مدینے سے نبی پاک کو معاذ اللہ یہ قتل کر دیں, شہید کر دیں اور بعد میں راج ہمارا ہوگا. تو یہ ان دونوں نے, ان میں سے جو کعب بن اشرف تھا ان کو اوس قبیلے کے مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا. اس کے بعد ابو رافع بچ گیا تھا. اب اوس اور خزرج یہ مدینے کے 2 بڑے قبیلے ہیں, ان کا مقابلہ رہتا تھا نیکیوں میں, مقابلہ نیکیوں میں کرتے تھے. اوس والے کہتے تھے کہ ہم حضور کے سامنے زیادہ نیکیاں کریں,
اور خزرج والے کہتے تھے کہ ہم زیادہ کریں. اب اوس والوں نے ایک دشمن خدا کو ٹھکانے لگایا تھا. اب خزرج والوں نے میٹنگ کی کہ میاں انہاں حضور دا دشمن ٹھکانے لا دیتا ہے تو دوجا ایک رہ گیا وہ آپ دا کم سیدھا کر دے. تو ابو رافع کے بارے میں میٹنگ ہو گئی, حضور سے اجازت بھی لے لی کیونکہ وہ ڈائریکٹ نبی کا دشمن تھا. آج کے دور میں ہم کسی کو دشمن ڈکلیئر کر کے نہیں مار سکتے, یہ بات یاد رکھیں, عدالتوں کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن وہ تو ڈائریکٹ حضور کا دشمن تھا نا. نبی کے بارے میں وہ پروپیگنڈا کرتا تھا اور حضور فخر عالم کے بارے میں جو ہے نا وہ ان کو نقصان پہنچانے کا ساز و سامان کرتا تھا. تو اسی لیے عبداللہ بن عتیق یہ صحابی ہیں جن کی سربراہی میں کچھ صحابہ گئے ابو رافع کے محل کے جو ہے باہر سارے کھڑے ہوئے. تو عبداللہ بن عتیق نے کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو, میں اکیلا اندر جاتا ہوں. وہ دوسری منزل پہ سویا ہوا تھا, رات کا اندھیرا تھا. ابو رافع یہودی بدبخت کو حضرت عبداللہ بن عتیق نے قتل کر دیا. اب وہاں سے جب اترنے لگے تو اندھیرے میں سیڑھی نظر نہیں آئی تو گرے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب جب ٹانگ ٹوٹی تو انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے ٹانگ کی ہڈی کو سیدھا کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا لپیٹ لیا. ان لوگوں کا جذبہ نبی پاک سے محبت اور پھر نبی پاک کی اس محبت پر صلہ دینا, یہ ساری باتیں ان چیزوں میں ہمیں نظر آتی ہیں. یہ جب آگے بڑھتے ہیں وہ تمام ان کو پکڑ کے اٹھا کے کسی طریقے سے حضور پاک کے پاس لے جاتے ہیں. جا کے نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ عبداللہ کی جو ہے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اور حضور فخر عالم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. جان رحمت نے فرمایا اپنا پاؤں سیدھا کرو اور اس کے اوپر سے کپڑا اتار دو. کپڑا اتار دیا. حضور فخر عالم نے اس طریقے سے اپنا ہاتھ ایسے لگایا, ہڈی ساری بالکل سیدھی ہو گئی. اللہ اکبر. نہ ہڈی جوڑ کے پاس جانا پڑا, نہ مرم لگانی پڑی, نہ کانے باندھنے پڑے, نہ لکڑیاں باندھنی پڑی. پتہ لگا کہ اللہ اپنے نبی کو نارمل ایسے عام بندہ نہیں بناتا, بلکہ نبی اسی کو بناتا ہے جس کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک رب نے کمال رکھا ہوا ہو. تو اب حضور جان رحمت نے یوں ہاتھ پھیرا ہے, کوئی جیسے پہلوان ہڈی پکڑ کے سیدھی کرتے ہیں ایسا حضور پاک نے کوئی تکلف نہیں کیا, کوئی مشقت نہیں کی. ہڈی پکڑی ہو, جوڑا ہو, سیدھا کیا ہو, کڑاکا نکالا ہو, یہ کچھ بھی نہیں کیا. حضور پاک نے بس اپنے ید اللہ والا ہاتھ اس طریقے سے پھیر دیا. جان رحمت کا جہاں جہاں ہاتھ لگتا گیا وہ ہڈی دوسری ہڈیوں سے بھی مضبوط ہوتی چلی گئی. تو حضرت عبداللہ بن عتیق بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ یہودیوں کا سردار اس طریقے تینوں جو تھے بدبخت وہ مارے گئے. کعب بن اشرف بھی مارا گیا, ابو رافع بھی مارا گیا, اور حی بن اخطب یہ بھی جو ہے وہ مارا گیا تھا. اور حضور فخر عالم کے جانثاروں نے حضور جان رحمت کے لیے مدینہ طیبہ میں ہر طرف صرف عشاق کا ہی دورہ تھا. دشمنان خدا کو شکست ہو چکی تھی. اب آگے جب 7 سن ہجری شروع ہوتا ہے, یعنی نبی پاک مدینے میں تشریف لا چکے ہیں اور 7واں سال شروع ہوتا ہے. تو اس 7ویں سال میں ایک واقعہ یہ درپیش ہوا کہ مدینہ شہر کے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں نبی پاک کی اونٹیاں چرا کرتی تھی. حضور پاک کی جو اونٹنیاں تھیں آپ کی ملک میں وہ وہاں پر چرتی تھیں, اور ان کو جو چرانے والے خوش نصیب صحابی تھے ان کا نام ہے حضرت اسلمہ بن اقوا. یہ وہاں نگرانی کرتے تھے. تو وہاں عبد الرحمن فرازی جو تھا, اویینہ بن عبد الرحمن یا عبد الرحمن بن اویینہ, یہ شخص جو ہے وہ بنو قطفان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. کچھ لوگ اس نے اکٹھے کیے اور نبی پاک کی چراگاہ پہ حملہ کر دیا. حملہ کیا اور 20 اونٹنیاں وہاں سے چرا لی. جب وہ لے کے بھاگا تو حضرت اسلمہ نے مدینے کی طرف منہ کر کے آواز دی کہ مدد کیجئے. تو وہاں سے حضور پاک صحابہ کے ہمراہ نکلے, یہاں تک کہ یہ جو حضرت اسلمہ تھے تنے تنہا حضور پاک کی اونٹنیوں کو واپس لینے کے لیے پیچھے سے تیر مارتے گئے اور بھاگتے گئے. پیچھے سے انتظار نہیں کیا کہ کوئی آئے گا تو پھر میں مدد کو جاؤں گا. اکیلے جو ہے نا وہ تمام ڈاکوؤں کے پیچھے جب چلے تو ان کے تیروں سے وہ اتنے ڈر گئے کہ حضور کی اونٹنیاں وہ چھوڑ کے بھاگ گئے.
اور وہ اونٹنیاں لے کے چراگاہ میں آ گئے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، مسجد صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے خوش نصیب اور خوش بخت سعادت مند نمازیوں، یہ کتنے خوش نصیب صحابی تھے۔ جب حضور پاک چراگاہ میں پہنچے تو باقی صحابہ نے کہا کہ ان کو ہم پکڑتے ہیں۔ نبی نے کہا یار چھوڑ دو، تمہاری اونٹنیاں مل گئیں، اب پکڑ کے کیا کرنا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد نبی پاک جب مدینے کی طرف آنے لگے نا، جو بات لطف والی ہے اور محبت والی ہے، وہ بندہ جو حضور کے لیے بھاگا تھا، تیر چلائے تھے، اونٹنیوں کو بچایا تھا، اس بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اونٹنی کے اوپر بٹھا لیا۔ کتنا خوش بخت سعادت مند صحابی رسول ہیں جن کو نبی پاک کے پیچھے پشت اطہر، جہاں پر مور نبوت کندہ ہے، اور حضور جان رحمت کی مبارک پشت وہ ایسی برکت والی ہے کہ اس سے حضور جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں۔ برکت والے نبی کی اونٹنی کے اوپر وہ صحابی سوار ہوئے اور یوں حضور جان رحمت نے ان کو برکتیں عطا کی۔ میرے دوستو، آج جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ خیبر کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام چڑھ چکا ہے، نیا سال یعنی سن 7 ہجری کی ابتدا ہو چکی ہے۔ حضور فخر عالم کو اطلاع ملی کہ خیبر شہر میں یہودیوں نے پروپگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے اور غطفان قبیلے کی مدد بھی مانگ لی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے خیبر کے اندر یہودیوں کی 20,000 فوج موجود تھی۔ کتنی؟ 20,000 فوج جو ہے وہ خیبر میں یہودیوں کی موجود تھی۔ سونا بہت زیادہ تھا، چاندی بہت زیادہ تھی، اور یہ جو خیبر شہر ہے نا، یہ مدینہ طیبہ سے 300 کلومیٹر سے زیادہ سفر پر موجود ہے، اور سارا کھجوروں اور باغات سے لدا ہوا شہر ہے، اور وہ بڑے خوشحال لوگ تھے۔ لیکن یہودی شروع سے ہی اسلام دشمن ہے، شروع سے یہ نبی پاک کے متعلق اتنا پروپگنڈا کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اس دور میں جو ہے وہ یہودیوں کے لیے اہل عرب نے نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ سارے تعلقات بحال کر رکھے ہیں۔ حالانکہ جس قوم کو نبی نے ملک سے نکالا ہو تو اس میں خیر و برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جیڑی قوم نبی دی نہیں منی آج کسے دی مننے گی بلا؟ جن کو ڈائریکٹ حضور قرآن سنا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان لوگوں نے حضور پاک کو نہیں مانا سوائے چند ایک کے، عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ تو میرے دوستو، نبی پاک نے صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ خیبر کے اندر دشمنی پنپ رہی ہے اور خیبر کے اندر حملہ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہم نے خیبر کی طرف سفر کرنا ہے۔ حضور فخر عالم نے خیبر کی جانب سفر فرمایا۔ رات کے وقت آپ خیبر پہنچ چکے تھے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا خیبر، یہ ایک قلعہ نہیں تھا، خیبر کے اندر کئی قلعے تھے، ان میں سے 8 قلعے جو ہیں وہ مشہور تھے، اور سب سے مضبوط جو قلعہ تھا خیبر کے، ایک تو خیبر کی باؤنڈری ہے، پھر اس کے اندر ہر قبیلے نے اپنی ایک باؤنڈری بنا رکھی تھی اور ان کی فوج اس میں رہتی تھی۔ یہ خیبر کے حالات ہیں۔ ہمارے ہاں صرف اتنا مشہور ہے کہ خیبر ایک قلعہ تھا جس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یہ ایک قلعہ نہیں تھا، اس کے اندر بڑے قلعے تھے، اور ان میں سب سے مضبوط قلعے کا نام ہے قموس، اور قموس قلعے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا مرحب۔ یہ معلومات ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اس طرح اس سے جو چھوٹا قلعہ تھا، اس سے کچھ طاقت میں کم تھا، اس کا نام تھا نائم۔ اس سے جو چھوٹا تھا اس کا نام تھا نطات۔ تو دیگر 8 بڑے قلعے تھے۔ اب جب نبی پاک رات کے وقت یہاں خیبر میں پہنچتے ہیں تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو عورتیں وہ ٹوکریاں اٹھا کے جو پھل وغیرہ توڑنا اور دیگر کام کاج کرنے والی ہوتی ہیں، وہ نبی کریم کی فوج کو دیکھتی ہیں تو چیختے ہوئے قلعے میں داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں لوگوں ہم تو اجڑ گئے، اور پتہ نہیں ہے تمہیں کہ یہ جو قافلہ آیا ہے اس قافلے میں خود حضرت محمد رسول اللہ تشریف لایا ہے، اس لیے اب تم نہیں بچ سکتے، تم نے جتنا کرنا تھا وہ کر لیا،
اب آخری نبی خود خیبر تشریف لا چکے ہیں، اب نبی پاک وہاں قیام فرما رہے ہیں۔ اب خیبر کا جو پہلا دروازہ تھا وہ تو ظاہر سی بات اوپن ہی ہوتا تھا، تو آپ اندر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں خطیب جو بیان کرتے ہیں وہ حضرت علی نے خیبر کا پہلا دروازہ توڑا، تو پہلا نہیں توڑا، انہوں نے قموس قلعے کا دروازہ توڑا تھا۔ وہ بتاؤں گا کہ کیوں توڑا تھا اور کیسے توڑا تھا اور معاملہ کیا تھا، وہ آگے چل کے آپ اس بات کو ٹھیک طریقے سے جان سکیں گے۔ اب قلعے میں جب داخل ہو گئے، مختلف قلعوں میں یہودی فوجیں، ان کی عوام اور ان کا اسلحہ وہ معصور تھا، اور باہر مسلمانوں کی فوج جو ہے کچھ یہاں موجود تھی، اور یہ اس پٹی پہ موجود تھی جو راستہ غطفان سے آتا تھا۔ نبی پاک کی حکمت عملی دیکھیں، غطفان اور خیبر یہ جس راستے سے ملتے ہیں، نبی نے اس راستے پر خیمے لگائے، اس مقام کا نام ہے مقام رجی۔ وہاں حضور نے خیمے لگائے کہ دشمن کی جو مدد آئے تو وہ بھی ہمیں پتا ہو کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قلعے کا جب محاصرہ صحابہ کو کہا کہ کرو، تو اس کے اندر جو سب سے پہلے صحابی شہید ہوئے تھے اس خیبر کے مقام پر، وہ قلعہ نائم فتح کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے، ان کا نام ہے محمود بن اسلمہ، یہ پہلے شہید ہیں۔ سارا دن یہ بندہ لڑتا رہا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، لیکن جب دوپہر کا وقت آیا نا، گرمی سخت تھی، پانی تھا نہیں، تو پیاس کی وجہ سے یہ وہاں پر قلعے کی دیوار کے باہر جو ہے لیٹ گئے۔ جب لیٹے نا تو کنانا بن ابو الحقیق یہ یہودی دیوار کے اوپر چڑھا، اور اس نے بڑا پتھر جو ہے صحابی رسول محمود بن اسلمہ کے سر پر پھینک دیا، اور ان کا سر جس سے کچل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، اسلام ایسے تو نہیں پہنچا، لاڈ پیار سے نہیں پہنچا، اس کے لیے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی قربانیوں کا انداز، بھوک پیاس اور پھر سر کے اوپر پتھر لگنا کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ ہمارے سر میں کوئی ہلکا سا تھپڑ بھی مار دے تو برداشت نہیں ہوتا، اور انہوں نے ساتھ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی جو ہے یہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی کی بات جو ہے میں آپ کو یہاں عرض کرتا ہوں، وہ آپ غور سے سن لیں۔ ان کا نام ہے حضرت اسود راعی۔ یہ خیبر کے مقام پر جو ان کا واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، خیبر کے مقام پر ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت اسود راعی یہ یہودی کی بکریاں چراتے تھے، اور یہودیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم کس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہو؟ تو کہتے کہ حضرت محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، ہم اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بات جب حضرت اسود رائی، اسود کہتے ہیں کالے کو، حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے، غلام تھے، یہ الفاظ سنے نا تو وہ نبی پاک کے خیمے کے پاس آ گیا، اور آ کے کہتا ہے آپ آخری نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں آخری نبی ہوں۔ حضور پاک نے قرآن پڑھا، دل پہ اثر کیا، اور وہ مان گئے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پتہ کیا کہتے ہیں حضرت اسود رائی، بڑا دلچسپ ان کی شخصیت اور ان کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آج آپ کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف ہو جاؤں تو مجھے اللہ کیا عطا کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو پھر عرض کرنے لگے حضور میں نوکر ہوں، غلام ہوں، اور یہ بکریاں چراتا ہوں، یہ امانت ہے میرے پاس، میں جنگ میں چلا جاؤں گا تو یہ جو بکریاں ہیں یہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے وہ ان کو بھیڑیاں نہ کھا جائے۔ حضور فخر عالم فرماتے ہیں تم کنکریاں ان کی طرف پھینک دو، ساری بکریاں اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں گے۔ اللہ اکبر! نبی پاک کی شان اور طاقت، عزت، عظمت
کہ ان کو کنکریاں بس پھینک دو، بکریاں خود اپنے گھر کی طرف چلی جائیں گی۔ انہوں نے کنکریاں پھینکی، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ نبی کی بات انسانوں کے علاوہ، انسانوں میں تو خوش نصیب مانتے ہیں، انسانوں کے علاوہ ہر چیز نبی کی بات کو مانتی ہے۔ یہ انسان چونو چراں کرتا ہے، باقی چیزیں چونو چراں نہیں کرتی، کیونکہ وہ پہچانتی ہیں کہ یہ نبی ہیں۔ تو ساری بکریاں اپنے اپنے گھروں کو جب چلی گئیں تو اس کے بعد اس بندے نے تلوار لی، لڑنا شروع کر دیا اور شہید ہو گیا۔ جب شہید ہوا نا تو حضور جان رحمت نے کہا کہ اس کی لاش کو میرے پاس اٹھا کے لاؤ۔ حضور فخر عالم نے اس کی لاش کو اپنے سامنے رکھا، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سلام پیش کیا، اور اس کے بعد حضور جان رحمت فرماتے ہیں امیلا قلیلا اجیرا کثیرا، اے میرے صحابہ مقدر والا بندہ دیکھنا ہے تو اسود کو دیکھ لو، جس نے عمل تھوڑا کیا اجر زیادہ پا گیا۔ یعنی نہ نمازیں پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، ایمان لائے، جہاد کیا، فوت ہو گئے، اور یہ دیکھو اس وقت جنت اس کا استقبال کر رہی ہے۔ اور حضور فرماتے رب نے اس کے بدن کو منور کر دیا ہے اور روشن کر دیا ہے، اور بدن میں خوشبو ڈال دی ہے، چہرے کو حسین کر دیا ہے، اور اس وقت 2 حوریں اس کا استقبال کر رہی ہیں۔ میرے دوستو، یہ حضرت اسود کا واقعہ خیبر میں رونما ہوا۔ اب قلعے جو تھے، نائم قلعہ بھی فتح ہو گیا، نتات قلعہ بھی فتح ہو گیا، اور باقی تو تھے ہی چھوٹے چھوٹے، وہ تمام قلعے صحابہ کرام نے فتح کر لیے۔ اب قموس جو قلعہ تھا، اس قلعے کے باہر اس قلعے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا مرحب۔ مرحب وہ بندہ ہے کہ 1000 پہلوان ایک وقت میں اس سے لڑیں تو کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا تھا، اتنا مضبوط تھا مرحب۔ مرحب اس قبیلے کا سردار تھا اور قموس قلعے کا بھی سردار تھا، اور اس نے اندر سب سے زیادہ فوج بٹھا رکھی تھی۔ اب بار محاصرہ جاری ہے، مختلف جو ہے نا وہ مسلمانوں کے قافلے آتے ہیں، تیر اندازی کرتے ہیں، ادھر سے وہ پتھر پھینکتے ہیں، لیکن ایک دن میں قلعہ فتح نہ ہوا، 2 دن میں فتح نہ ہوا، پتہ کتنے دن لگے؟ 20 دن تک قلعہ قموس فتح نہیں ہوا۔ 20 دن تک صحابہ نے بڑے جتن کیے، کوشش کی۔ 20 دن جب گزر گئے، پھر نبی پاک نے شام کے وقت صحابہ اکٹھے ہوئے تو ان سے فرمایا اے لوگو، صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور کل جب وہ جھنڈا پکڑے گا تو رب اس کے ہاتھ پر پورے خیبر کو فتح عطا فرما دے گا۔ ابھی اللہ نے ازل سے یہ سعادت، یہ برکت حضرت علی المرتضیٰ کے کھاتے میں لکھی تھی۔ فاتح خیبر انہوں نے بننا تھا۔ جب رات تھی، حضرت عمر کے بارے میں صحابہ لکھتے ہیں ساری رات سوئے نہیں کہ کاش صبح جھنڈا نبی پاک مجھے عطا فرما دیں۔ بڑے بڑے صحابہ کی یہ تمنا تھی، یہ آرزویں تھیں کہ یہ سعادت مل جائے، لیکن جب صبح کا وقت تھا، جان رحمت کے چہرے کی طرف تمام صحابہ ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے، لبہائے اقدس کی جنبش کو محسوس کرنا چاہتے تھے، الفاظ کیا ترتیب پائیں اس کے لیے منتظر تھے، کیونکہ صحابہ کا منشور نہ دنیا تھی، نہ دولت تھی، نہ ان کے لیے جو ہے بادشاہت کوئی معنی رکھتی تھی۔ وہ صحابہ صرف یہ چاہتے تھے ہمیں نبی پاک کی زبان اقدس سے اللہ کی محبت کا پروانہ ملے، جنت عطا کر دی جائے، اس لیے وہ منتظر تھے کہ آج صبح کے وقت وہ نام جو حضور کی زبان اقدس سے ادا ہوگا، وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہوگا جو فاتح خیبر بھی بنے گا، محب باری تعالیٰ بھی بنے گا، اور محبوب باری تعالیٰ کا اعزاز بھی پائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور جان عالم کے مبارک لب جو پھول سے زیادہ حسین تھے، آپ کی دہان اقدس جو شیریں تھیں، آپ کی زبان اقدس جو کن کی کنجی تھی، آپ کے لبہ اقدس کو جنبش ہوتی ہے، رحمت کے پھول جھڑتے ہیں۔ جان رحمت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں علی کدھر ہے؟
ساری دنیا منتظر ہے. حضرت علی المرتضیٰ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا حضور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں کے اندر آشوب آ چکا ہے، یعنی آنکھیں جو ہیں وہ اس وقت آشوب میں ہیں اور تکلیف میں ہیں، تو وہ آرام کر رہے ہیں. کہا علی کو بلا کے لاؤ. حضرت ابو الحسنین اللہ اکبر اخی رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دست بستہ حاضر ہوتے ہیں. فخر عالم کے سامنے گردن جھکی ہے. حضور جان رحمت کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے اس حالت میں بھی جب آنکھوں میں تکلیف ہے تیار کھڑے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک قریب بلاتے ہیں، لعاب دہن نکالتے ہیں، حضرت علی کی آنکھ پر لگاتے ہیں. رب فی الفور حضرت علی کی آنکھوں کو ٹھیک فرما دیتا ہے اور پھر فرماتے ہیں اے علی یہ جھنڈا پکڑو اور جاؤ حملہ کرو، رب نے تمہارے مقدر میں قلعے کو فتح کرنا لکھا ہے. حضرت علی حیدر کرار قموس کی طرف بڑھتے ہیں. جب قلعے کے باہر تمام فوجیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ادھر سے مرحب جو ہے وہ بھی اپنی فوجوں کی صف بندی کرتا ہے. اب فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، وہ بھی تنگ آ چکے ہیں اور یہ بھی ادھر سے اپنے حملے کی مضبوط تیاری. 20 دن گزر چکے ہیں جنگ کرتے ہوئے، اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، ان میں زخم آ چکے ہیں، لیکن 20 دن کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر غیرت، حمیت، جرت، بہادری حیران کن ہے. عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. 20 دن لڑنے کے بعد، بھوک اٹھانے کے بعد، پیاس اٹھانے کے بعد، اے مسلمان تیرے پاس تو نماز کا ہی ٹائم نہیں ہے، تو نماز کی طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہے، اس کے لیے بھی تیری منتیں کرنی پڑتی ہیں. دیکھ صحابہ کی جرت کہ 20 دن کی تھکن کے بعد بھی وہ کھڑے ہیں اور اس یقین سے کھڑے ہیں کہ آج نبی نے کہہ دیا ہے تو خیبر فتح ہو جانا ہے. تو حضرت علی حیدر کرار جب وہاں اپنی فوجوں کو ترتیب دے کے سامنے سے مرحب آتا ہے، اس کی حالت کیا تھی؟ 1000 جنگجو سے مقابلہ کرنے والا مرحب، وہ پیلے کلر کا صافہ، یمنی صافہ اپنے سر پہ باندھتا ہے مرحب، اس کے اوپر پتھر کی ٹوپی رکھتا ہے. کون سی؟ اینا وڈا پہلوان ساتھو دا عام ٹوپی نہیں چکی جاندی، پتھر کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھتا ہے اور باہر نکلتا ہے. سامنے حضرت علی ہیں، ادھر مرحب ہے. مرحب کہتا ہے تجھے پتا نہیں میں مرحب ہوں؟ 1000 بندہ میرے سامنے آئے تو کانپتا ہے. اور سامنے سے پتہ کیا کہ جواب دیتے ہیں ان الذی سمتنی حیدرا. اللہ اکبر. حضرت علی جواب دیتے ہیں تجھے پتا نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور میں مقابلے میں جب آتا ہوں، کرار، حیدر شیر کو کہتے ہیں اور کرار کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کے شیر حملہ کرے اس کو کرار کہتے ہیں. تمہیں پتا نہیں میں حیدر بھی ہوں اور میں کرار بھی ہوں اور میری ماں نے نام ایسے نہیں رکھا. سامنے آ تجھے پتا لگ جائے گا کہ حیدر کون ہوتا ہے اور کرار کون ہوتا ہے. ادھر سے مرحب آتا ہے، تلوار چلاتا ہے، پھرتی سے حضرت علی جو ہے وہ اپنا سر سائیڈ پہ کرتے ہیں، وار خالی جاتا ہے. اب حضرت حیدر کرار ابو الحسنین علی شیر خدا کی تلوار چلتی ہے، ذوالفقار چلتی ہے، پتھر کی ٹوپی کو کاٹ کے اس کے دانتوں تک آ کے سر کو 2 ٹکڑوں میں بدل کے رکھ دیتی اور مرحب چٹاک کر کے نیچے گرتا ہے اور پورے قلعے کو. اب جب آگے لڑنے لگتے ہیں، فوج ان کی حملہ کرتی ہے، حضرت علی کی جو سامنے والی محفوظ کرنے کے لیے آپ کے جو ہاتھ کے اندر لوہے کا اوزار تھے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. جب وہ ٹوٹتے ہیں جس سے تلوار روکی جاتی ہے تو آپ اس کو پھینک دیتے ہیں اور حضرت علی پھر قموش قلعے کا دروازے کی ایک پلہ جو ہے وہ اکھاڑ کے یوں پکڑ لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں اور پھر ایک سائیڈ پہ جب پھینکتے ہیں تو تاریخوں میں لکھا ہے 40 بندوں سے وہ دروازہ بمشکل ہلا تھا جو حضرت علی نے یوں اٹھا کے یوں کر لیا تھا. یہ حضرت علی تھے اور یہ صحابہ کرام تھے. وقت چونکہ ختم ہوا، اب یہ خیبر فتح ہو جاتا ہے، پھر مال غنیمت آتی ہے. پھر یہاں جو سردار کی بیٹی تھی ان کا نام تھا حضرت صفیہ،
ان کے ساتھ حضور نکاح فرماتے ہیں. وہ نکاح کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیا وجہ بنتی ہے, مال غنیمت میں کیا کچھ آتا ہے, اور یہاں پر باغ فدق کا معاملہ کیا آتا ہے, یہ ساری باتیں انشاءاللہ 17ویں جمعے میں, آج 16 جمعے الحمدللہ ہو چکے ہیں سیرت النبی کے, یہ اگلا 17واں جمعہ جو ہوگا وہ اس حصے کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. میرے دوستو, عزیز ساتھیو, الحمدللہ تعالی رب تعالی کے احسان اور اس کے کرم سے آپ مسجد میں انٹر ہو کے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ دوسری جو منزل ہے بیسمنٹ کے بعد اس کی شٹرنگ الحمدللہ کھل چکی ہے. وہ بڑا خوبصورت منظر ہے, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جو مسجد صدیق اکبر کی محفلیں ہوں گی وہ اس حال میں ہوا کریں گے. کھلا الحمدللہ حال ہے, نیچے بھی اوپر بھی بڑی وسیع جگہ نکل آئی ہے. جمعے کے لیے اب آپ سے گزارش ہے, جو کھاٹمے سے آتے ہیں, یہ سکھیرا کھوؤں سے آتے ہیں, اسی طرح فضل گڑھ, ناظر اور چک بیدی سے اور 7 مرلے سے آتے ہیں, جمعے کی دعوت کو عام کریں تاکہ اس جگہ کو بھی انشاءاللہ یہ جلدی صفائی بھی ہو جائے گی, اور یہاں پر جو ہے وہ فرش بھی برابر ہو جائے گا, صفیں بھی بچھا دی جائیں گی. اس ایریے کو بھی انشاءاللہ ہم نے جمعے میں بھرنا ہے. اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا پیسہ, جن کی اینٹیں, جن کا سیمنٹ, جن کی بجری یہاں پر لگی ہے, وہ بڑے خوش نصیب ہیں. اب الحمدللہ مدرسے کا جو پراپر اوپر کمرے بننے ہیں اس کے لیے اینٹیں روزانہ کی بنیاد پر آ رہی ہیں. 16,000 اینٹیں ظاہر خان صاحب المدینہ برکس کمپنی والے انہوں نے بھیج دی ہیں, اور مزید سلسلہ جاری ہے. اب تعمیر شروع ہونے والی ہے. پیچھے ابھی ہم نے 3,65,000 روپے سریے کے دینے ہیں, اس کے لیے آپ سے اپیل ہے کہ آپ ضرور تعاون کیجئے. یہ سارے کام ہم نے جلدی جلدی کرنے, اور ہم نہیں کرنے ہیں, ہم نے کسی سے گرانٹ لے کے نہیں کرنا, ہم نے خود کرنے ہیں, کیونکہ ہم سارے ہی بادشاہ ہیں الحمدللہ, کوئی غریب تو نہیں ہے نا. اور یہ جلدی مدرسہ مکمل کریں. ابھی تو آگے منزل جاری ہے بونگا یاد والو, گھبرانا نہیں ہے. اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب کو مبارک ہو. حضور جان رحمت کی سیرت کا آپ نے فاتح خیبر سلسلہ آج سنا ہے, تو آپ کو مبارک ہو. رب تعالیٰ نے بونگا حیات میں فیضان جنت البقیع کے لیے 1 ایکڑ جگہ کا اہتمام ہو چکا ہے. 1 ایکڑ, اونچا بولو نا سبحان اللہ. نہیں صحیح بولو سبحان. ایک دفعہ اور بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ 2-3 ماہ پہلے اعلان ہوا تھا, اور آج اللہ پاک کی رحمت سے ایک ہمارے علاقے کی بڑے بزرگ ہستی ہیں میاں ندیم احمد خان مانے کا, انہوں نے آج کمرے میں آ کے بتایا کہ جو قبرستان کی بڑی ضرورت ہے ہمارے علاقے میں, تو پورا 1 ایکڑ جگہ, اور وہ انشاءاللہ تعالی مسجد صدیق اکبر کے تحت انشاءاللہ رجسٹرڈ ہوگا, اور اس میں قبریں بھی ترتیب سے بنیں گی, ڈیزائن سے بنیں گی تاکہ فاتحہ پڑھنا آسان ہو, اور وہاں درخت بھی ترتیب سے لگائے جائیں گے. وہاں پر گورکن کا کمرہ بھی ہوگا, وہاں پانی کا اہتمام بھی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی پورے پنجاب کے لوگ جب آیا کریں گے کسی کے جنازے میں تو وہ دیکھیں گے کہ واقعی یہاں باشعور لوگ رہتے ہیں. فیضان جنت البقیع یہ قبرستان کا بورڈ بھی لگے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہماری جب وہاں قبریں بنیں گی تو جنت البقیع میں روح ضرور منتقل ہوگی. اللہ کی رحمت سے ہماری قبروں کا اہتمام ہو چکا ہے, تو مسجد, مدرسہ اور قبرستان یہ ہماری خواہش تھی, اور اللہ نے اس کو پورا کر دیا. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پہلے دن سے عرض کی ہے, یہ سارا کچھ بن جانا جے, اکاؤنٹ کھلوا لو.